ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ قابلِ احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں اس بابرکت سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی درستگی اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس وقت دنیا کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا ہے، تیسری لہر آئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک خوف طاری ہے۔ قرآن پاک نے دو سبب بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ایک سبب تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ مصیبت آزمائش کے طور پہ آتی ہے، اور دوسرا سبب قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت میں خوف کو آزمائش کے طور پر بیان کیا ہے، بھوک کو، معاشی حالات کا خراب ہونا، اسے آزمائش کے طور پر بیان کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو مختلف آزمائشیں آتی ہیں، خوف ہے، بھوک ہے، مالوں کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہے، پھلوں کی کمی ہے، محنت کا پھل نہ ملنا، یہ ساری چیزیں آزمائش کے طور پہ ہیں۔ لیکن دوسرے مقام پر قرآن پاک نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور تری میں خرابی پیدا ہو گئی، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی برے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ صرف آبادیوں میں، انسانوں کے شہروں کی خرابی پیدا ہوئی ہے، سمندروں اور دریاؤں کی مخلوقات بھی جو سمندروں میں ہیں، جو دریاؤں میں ہیں، مچھلیاں ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، ان میں بھی خرابی پیدا ہو گئی،
پر سبب کیا ہے؟ سبب انسان کے برے اعمال ہیں۔ تو انسان کے اعمال کی نحوست صرف اس کے اپنے گھر تک نہیں رہتی بلکہ معاشرے تک ہوتی ہے، صرف معاشرے تک نہیں رہتی بلکہ سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے وہ ہمارے اعمال سے متاثر ہو رہی ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں جو انسان کی زندگی اور اس کائنات کا تعلق بیان کیا ہے، ہر انسان کا عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے، انسان کا عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عمل اچھے تو نتیجہ اچھا، عمل برے تو نتیجہ برا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ آیت مبارکہ بھی بتا رہی ہے کہ زندگی میں جو خوبصورتی آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، سکون آتا ہے، وہ اچھے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ جس رب نے چیزوں کے اندر اثر رکھا ہے اس نے اعمال کے اندر بھی اثر رکھا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض نمک سے پرہیز کرتا ہے، کیوں؟ نمک کھا لے بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا۔ شوگر کا مریض چینی سے پرہیز کرتا ہے، کیوں؟ چینی کھا لے شوگر بڑھ جائے گی۔ چیزوں کے اندر تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ تو جس رب نے چیزوں کے اندر اثر رکھا ہے اس نے اعمال کے اندر بھی اثر رکھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اعمال کا کوئی اثر معاشرے پر نہیں۔ آج اگر ہر شخص چاہے ایک دفعہ ہی صحیح، صرف ایک دفعہ ہی سوچ لے کہ کہیں میرے برے اعمال کا نتیجہ تو نہیں کہ دنیا پریشان، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے نحوست تو نہیں کہ دنیا پریشان ہے۔ کیا خیال ہے اگر ہر شخص یہ سوچ لے تو معاشرہ سنبھل نہیں جائے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میرے اعمال کا کوئی اثر نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں رحمت نازل ہوگی، آپ اذان دیں رحمت نازل ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنے سے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا نتیجہ ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کے 2 مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یا آزمائش کے طور پہ مصیبت آتی ہے یا برے اعمال کا برا نتیجہ۔ اور سوال یہ ہے کہ ہم اس خوف سے نکل کیسے سکتے ہیں، خوف ختم کیسے ہو، امن کیسے پیدا ہو۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ فليعبدوا رب هذا البيت، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے بھوک میں انہیں رزق عطا کیا، بھوک کو مٹایا۔ وآمنہم من خوف، اور خوف کو امن میں بدل دیا۔ اس آیت میں قرآن پاک نے، سورہ قریش میں قرآن پاک نے خوف سے نکلنے کا وظیفہ یہ بتایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دے گا اور اللہ خوف کو بھی امن سے بدل دے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو رب کی۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ جب میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہا عبادت کریں رب کی، وہ لوگ عبادت کریں رب کی،
تو ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے، حج آتا ہے، روزے آتے ہیں۔ بے شک نماز افضل العبادات ہے، بے شک روزے عبادت ہیں، لیکن نماز ساری عبادت نہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ روزے ساری عبادت نہیں، روزوں کے علاوہ بھی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ عبادت کی کوئی ایسی تعریف ہو جس میں ساری چیزیں آ جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ سورہ یاسین میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہم کہیں گے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو نیک اور بد اکٹھے ایک ہی محفل میں، اور قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، نیک الگ برے الگ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے، اللہ فرما رہے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، تم نے پھر شیطان کی عبادت کی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کو سامنے کھڑا کر کے کوئی اس کی عبادت تو نہیں کرتا۔ اللہ تعبد الشیطان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے حکم ماننا۔ عبادت کے لغوی معانی میں سے ایک معنی ہے کہنا ماننا، حکم ماننا۔ جو آدمی شیطان کا کہنا مان رہے ہیں گویا وہ شیطان کی عبادت ہے۔ عبادت کے لغوی معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہنا ماننا۔ اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا۔ اب جو شیطان کا حکم مان رہا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، جو رحمان کا حکم مان رہا ہے وہ رحمان کی عبادت کر رہا ہے۔ نماز اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم آیا، ہم نے نماز پڑھی، تو ہم نماز پڑھ کے اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ اذان ہوئی، اب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ رمضان شریف آیا، اللہ کا حکم ہے روزے رکھو، ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ بندہ صاحب استطاعت ہے، حج کر سکتا ہے، حج فرض ہے، وہ حج کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ زندگی کے کس مرحلے پہ ہیں آپ یہ دیکھیں، یہاں میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں اللہ کا حکم کیا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہوا شخص ملاوٹ نہ کرے، کام نہ تولے، جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے، دیانت داری سے تجارت کرے، تو تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ گلی سے گزر رہا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا ہے، چل گلی میں رہا ہے لیکن شرم و حیا کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کرے، کیونکہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم رب نے دیا۔ ماں باپ کے پاس آیا، ماں باپ ان پڑھ ہے، بیٹا پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹر بن کے نہیں آیا، بیٹا بن کے آیا۔ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں نہیں بول رہا، نرم لہجے میں بات کر رہے، ماں باپ کی خدمت کر رہے، خدمت ماں باپ کی کر رہے پر حکم رب کا مان رہا، اس لیے یہ خدمت بھی اس کے لیے عبادت بن جائے کہ اللہ کا حکم مان رہے، اس خدمت پر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب قول کریم کے ساتھ بات کرے گا، نرم لہجے میں بات کرے گا، اللہ اس کو اجر دے گا کیونکہ رب کا حکم رہا۔ تو عبادت کی جامع تعریف یہ ہے آپ زندگی کے اس مرحلے پر ہیں، یہ دیکھیں یہاں میرے رب کا حکم کیا ہے، پھر ساری زندگی ہی عبادت بن جائے گی۔ کھانا کھانے بیٹھے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا، کھانا دنیا داری نہیں رہ جائے گا، دین داری بن جائے گا۔ کھانا کھا چکے الحمدللہ پڑھا، کھانا دنیا داری نہیں رہ گیا، دین داری بن گیا۔
کیونکہ آپ نے کھانا کھاتے ہوئے رب کا ذکر کیا۔ اسلام دنیا ترک کرنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے حلال طریقے سے دنیا استعمال کرو اور دنیا پہ دین کا رنگ چڑھا کے دنیا کو استعمال کرو۔ تو اللہ کا حکم ماننا یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم توڑنا یہ گناہ ہے۔ اللہ کا حکم توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کبھی رات سونے سے پہلے یہ تجزیہ کریں کہ آج سارا دن میں نے رب کے کتنے حکم توڑ دیے۔ ہم حکم توڑیں، رب کا نقصان کوئی نہیں، نقصان ہمارا۔ اللہ کی تو شان ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اسے ہماری کسی شے کی محتاجی یا ضرورت نہیں۔ اس نے جو حکم دیے نا کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے ہمیں شریعت کا کام فرمایا۔ یہ اللہ کی محبت ہے انسان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بھی دی اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح تم کامیاب زندگی گزار سکتے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اپنا فائدہ ہے، اللہ کا حکم توڑتے ہیں تو اپنا نقصان۔ ان دنوں جبکہ پوری دنیا میں خوف طاری ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تو توبہ کرتے اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن گناہ پھر بھی اسی طرح جا رہے، غفلت اسی طرح جا رہی۔ ٹک ٹاک پہ پابندی تھی، سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ پابندی تھی، لیکن ایک ہفتہ پہلے ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک کھول دی، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا لوگ گھر میں فارغ نہ بیٹھے، چلے موبائل سے کھیلتے۔ اٹلی کی حکومت نے 10 مارچ کو اپنے وزیر اطلاعات سے کہا کہ ہمارے ہاں جو ٹیلی ویژن کے اسٹیشن چل رہے ہیں ان پر تم گندے ڈرامے اور مخرب اخلاق ڈرامے ڈال دو تاکہ لوگ گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں، باہر نہ۔ جو توبہ کا وقت تھا اس وقت ہم پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرتے، کہیں دل سخت تو نہیں ہو، مہر تو نہیں لگتی۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یہ رب کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ 1.25 سال ہو گیا، 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، ہم اس مصیبت میں پڑ گئے۔ یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 1.25 سال 1.5 سال ہونے کو آیا ہے کہ دنیا میں کرونا وائرس آیا اور پریشانی بنی ہوئی ہے، اور دنیا کی بے حسی دیکھے یا افراتفری دیکھے کہ جہاں سے کرونا وائرس آیا ہے آج تک کسی نے آواز اس کے خلاف اٹھائی ہے کہ اس لیبارٹری کو بند کرو، کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی کی جرأت ہی نہیں کہ آواز اٹھائے۔ یہ دہشت گردی ہے کہ لیبارٹری میں بنا ہے، یہ وائرس لیبارٹری میں بنا ہے، تو جس لیبارٹری نے یہ وائرس بنا کے دنیا میں پھیلایا ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے، لیکن پوری دنیا میں کسی نے نہیں آواز اٹھائی، وہ یہ تو جانچ نہیں ہو رہا۔ بے حسی دیکھیں یا افراتفری دیکھیں، اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے۔ فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ کبھی زندگی کے مسائل دیکھ کر گھبرا نہ جائیں کہ جی اتنے مسائل ہیں زندگی کے، اتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر، یہ تھوڑا عرصہ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے آخرت میں داخل ہوتا ہے انسان کی ذمہ داریاں ختم ہو، پھر تو اجر کا جہان شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد انسان مکلف نہیں ہے، ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ہاں جو زندگی وہ گزار کے گیا ہے اس کے مطابق قبر یا جنت کا باغ بن جائے گی یا دوزخ کا گھر بن جائے گی۔ بعض لوگ اس وقت اتنے خوف میں مبتلا ہیں کہ مایوس ہو گئے، نفسیاتی مریض بن گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بندہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے
تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے وہ بندے کو وسوسوں میں ڈال کے مایوس کر کے وہ بے فکر ہیں، وہ مانتے ہی کہ کرونا ہے، یہ دونوں افراد و تفریق میں مبتلا ہیں۔ اسلام ہمیں درمیانہ راستہ دکھاتا ہے، آپ خوف رکھیں، احتیاط کریں، لیکن احتیاط کر کے نتیجہ رب میں چھوڑیں، ہوگا وہی جو میرے رب کو منظور۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوگا وہی جو میرے رب کو منظور ہے، لیکن احتیاط کر کے۔ ایسا نہیں کہ بندہ احتیاط نہ کرے اور بندہ یہ کہ بھی سارا کام ہم دعا سے ہی چلا لیں گے۔ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اسباب اختیار کر کے پھر نتیجہ رب پہ چھوڑے، پہلے اونٹ باندھے پھر توکل کرے، یہ شریعت کا ہوگا۔ احتیاط کر کے پھر خوف نہ رکھیں دل میں، نتیجہ رب پہ چھوڑے، ہوگا وہی جو میرے رب کو منظور ہے۔ اور کرنا ہمیں اس وقت کیا چاہیے؟ جہاں ہم ظاہراً احتیاطیں کر رہے ہیں وہیں ہمیں گناہوں کو چھوڑ کر عبادت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ توبہ انسان کی حیثیت کو بدل دیتی ہے۔ میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 سال، 40 سال، 30 سال اس دنیا میں ہم نے گزارے، پچھلی زندگی میں گناہ کیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آج میں اس مسجد سے باہر نکلوں تو اس حال میں کہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے، تو آئیں سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کی یہ شان ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کا یومن ولدتہ امہ، وہ اس طرح ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جب حدیث پاک میں یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کہ جس نے سچی توبہ کر لی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں گناہ بخشوانے میں دیر کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے یا رب کی طرف سے؟ ہماری طرف سے۔ ہم ہی توبہ کی طرف نہیں آ رہے۔ آئیں آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے الفاظ پڑھیں۔ اگر یہ توبہ دل کا کام ہے، زبان کا نہیں ہے، یہ کیفیت کا نام ہے توبہ، رجوع کرنا رب کی طرف۔ توبہ کا مطلب ہے رب کی طرف رجوع کرنا، اور رجوع کا مطلب کیا ہے؟ زندگی سے گناہ نکال کے رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا۔ بندہ زبان سے کہہ رہا ہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، زبانی توبہ کر کے پھر جا کے گناہ شروع کرے، تو یہ توبہ نہیں، یہ جعلی توبہ ہے، یہ بناوٹی توبہ ہے، یہ ماڈرن توبہ ہے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ کہ دل جھک جائے رب کے سامنے، دل معافی مانگے۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تک میں نے گناہ تو کیے؟ کیا یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں جو گناہ میں نے کیے وہ معاف ہو چکے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر قیامت کے دن ان گناہوں کے بارے میں پرسش ہوئی تو ہم کیا جواب دیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں تیرے پاس ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ پھیلا رب کے سامنے، تیرے پاس آنکھیں ہیں، آنسو بہا رب کے سامنے، تیرے پاس زبان ہے، اس زبان کو ہلا، اپنا عذر پیش کر کہ یا اللہ میں بھول جانے والا ہوں تو مجھے معافی عطا کر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تیرے پاس پیر ہیں، چل کے آ مسجد کی طرف، رب کا وعدہ ہے جو ایک قدم میری طرف چل کے آئے گا میری رحمت 10 قدم اس کی طرف ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، جس صفحے پہ گناہ لکھے ہوئے تھے اللہ وہاں نیکیاں لکھ دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر پچھلی زندگی میں کسی نے 50,000 گناہ کیے ہیں، گناہگار نے سچی توبہ کر لی، اللہ 50,000 گناہوں کو
50,000 نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایسا کریم رب، ایسا مہربان رب، توبہ کرنے سے پہلے بندہ دشمن ہے خدا کا، بندہ مجرم ہے، لیکن جو ہی سچی توبہ کر لیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ اس توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، اس گندے بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور جس نے گناہ کیے وہ گندا ہے، لیکن جب توبہ کر لی اللہ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مقام کیسے بدل گیا؟ بندہ پہلے مجرم تھا، اب اللہ کا محبوب بن گیا۔ کس سبب سے؟ سچی توبہ کے سبب سے۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے پاک کی طرف دیکھا، رخسار مبارک یوں نظر آتے تھے جیسے کسی نے حضور کے رخساروں پر انار نچوڑ دیے، یوں سرخ و سفید رخسار مبارک۔ یا اللہ جو حضور کے چہرے پاک کا تصور کر کے سبحان اللہ کہے، اسے آج حضور کا دیدار عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں حضور مسکراتے ہوئے اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لائے تو رخسار مبارک یوں سرخ نظر آ رہے تھے جیسے کسی نے انار نچوڑ دی۔ حضور تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ہر انداز ہی خوبصورت ہے، پر آپ چہرے پہ بڑی خوشی ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے اوپر آیت نازل کی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اس وجہ سے میں خوش ہوں کہ اللہ نے میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا۔ تو ہم بھی نا اس دروازے سے گزر کے رب کا قرب حاصل کریں۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہو۔ صحابہ کا معمول تھا، حالانکہ صحابہ غوثوں قطبوں ولیوں سے کروڑ درجے بلند ہے، غوث قطب ولی ان کے درجوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ پر جب یہ مہینہ آتا تھا نا شعبان، صحابہ کرام تجدید توبہ کرتے، کثرت سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے، نفلی روزے رکھتے تاکہ ہم رمضان میں داخل ہوں تو شایان شان طریقے سے ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ جس مصیبت سے میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے دل پہ گناہوں کی جو نحوست ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے، دل کو چمکانے کے لیے اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آئے آج مل کے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ پچھلے گناہ معاف کرے اور رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ میں چند کلمات آگے پڑھوں گا، آپ میرے پیچھے پڑھیں، اور زبان سے تو لفظ پڑھنے ہیں پر دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کریں کہ رب کی نگاہ دل پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کوئی پتہ نہیں پوری محفل میں کوئی ایک شخص سچی توبہ کر لے تو پوری محفل پہ کرم ہو جائے۔ حدیث پاک ہے جب کوئی جوان آدمی توبہ کرتا ہے تو 40 دن کے لیے اس بستی کے قبرستان سے اللہ عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ قبروں والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ عذاب کیوں اٹھا دیا گیا؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے سچی توبہ کی ہے، اللہ نے اتنی رحمتیں نازل کی ہیں، اب 40 دن عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، توبہ کا بھی اثر ہے۔ کوئی پتہ نہیں اس محفل میں وہ شخص بیٹھا ہو جو سچی توبہ کر لے اور اس کی برکت سے اللہ پوری قوم پہ کرے۔ اٹھ پریدا ستے آتے میلا دیکھن جا، مت کوئی مل جائی بخش آتے تو ہی بخش۔ جب یہ دن آتے شعبان کے آخری دن تو میرے آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ استقبال رمضان پر خطبہ دیتے ہیں۔ مہمان جتنی شان والا ہو
اس کا استقبال بھی اتنی شان سے کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ہمارے پاس تو آنکھیں نہیں ہم دیکھ سکیں کتنی شان والا مہمان آ رہا ہے۔ ذرا نگاہ نبوت سے پوچھیں، زبان رسالت سے سنیں۔ اب ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث پاک ہے، علامہ منذری نے، دیگر کئی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا منبر پہ جلوہ افروز میں صحابہ کی محفل لگی ہے، فرمایا ماذا یستقبلکم و تستقبلون، اے صحابہ جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ جانتے ہو تم کس کے سامنے جا رہے ہو اور کون تمہارے سامنے آ رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم و تستقبلون، جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی دشمن لشکر لے کے آیا ہے جس سے ہماری جنگ ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات اللہ اہل قبلہ کو بخشش عطا فرمائے۔ یہ الفاظ علامہ منذری نے نقل کیے اور دیگر مفسرین نے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات ہی ادھر مہینہ شروع ہوتا ہے، ادھر اللہ دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نفلی نیکی کرو، رب فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، فرض ادا کرو، رب 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جو اپنے دامن میں شب قدر کو لے کے آ رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جو اپنے دامن میں رحمت لے کے، بخشش لے کے اور دوزخ سے آزادی لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا شہر المواسات آ رہا ہے، غم خاری کا مہینہ آ رہا ہے، شہر یزاد فیہ الرزق، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں رب رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ عام دنوں میں رب کی رحمت برس رہی ہے، پورا سال رحمت نازل ہوتی ہے، پر رمضان میں موسلادھار بارش برستی ہے۔ وہ مہینہ جس کو پانے کے لیے حضور دعا مانگے، بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ مہینہ کتنی شان والا ہے، جس کے لیے حضور دعا مانگے یا اللہ وہ مہینہ عطا کر دے، اس تک پہنچا دے۔ جس مہینے کو پانے کے لیے رحمت للعالمین دعا فرما رہے ہیں، امت کی تربیت کر رہے ہیں کہ میں اس مہینے سے محبت کرتا ہوں۔ جس مہینے سے حضور کو محبت ہے، ہمیں بھی محبت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟